کی دوری پر تھا عذاب جو تجھے تباہ کر دیتا. اتنے میں ایک غریب آیا, اس نے صدا لگائی کہ خدا کے نام پر کچھ دے. تو نے 10 روپے نکال کے صدقے کی نیت سے اس کے ہاتھ پر رکھے. جیسے ہی وہ 10 روپیہ اس غریب کے ہاتھ میں جائے گا, فوراً اس صدقے کی برکت سے خدا کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اور خدا کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو وہ عذاب تو جو تجھے برباد کرنے کے لیے چلا تھا, خدا اس سے تجھ کو محفوظ کر دے گا. اس لیے میرے دوستو, زکوٰۃ فرض ہے, لیکن زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ ادا کی جائے گی, اور صدقہ خیرات تو روزانہ دینے کی چیز ہے. آج سے طے کرو کہ خدا نے جو کچھ مجھے دیا ہے میں اس میں سے تھوڑا بہت اس کے نام پر خرچ کرتا رہوں گا. اور قرآن کے الفاظ دیکھو, قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء. متقی وہ ہے جو خدا کی راہ میں دے. اگر تیرے پاس تھوڑا ہو تو تھوڑا دے, زیادہ ہو تو زیادہ دے, مگر دینے سے انکار مت کر. اگر دینے سے بھاگے گا تو خدا تجھے متقیوں کی فہرست میں شامل ہونے سے محروم کر دے گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں, یہاں ایک بات ذہن میں رکھو کہ صدقہ خیرات کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے اپنے غریب رشتہ دار ہیں. بتاؤ, ہم غریب رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں؟ ہم غیروں کو دیتے ہیں مگر اپنے غریب رشتہ داروں کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے. ایک صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں, کہنے لگی یا رسول اللہ, میرا ایک رشتہ دار غریب ہے, کیا میں اس کو صدقہ دے سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں ضرور دو. اور پھر فرمایا اگر تم غریب رشتہ دار کو صدقہ دو گی تو لکی اجرانی, اجر الصدقۃ و اجر الصلۃ. فرمایا تمہیں پھر ڈبل اجر ملے گا, صدقہ دینے کا بھی اجر ملے گا اور رشتہ داری کا خیال رکھنے کا بھی اجر ملے گا. تو آؤ ہم طے کریں کہ اپنے عزیز رشتہ داروں کا خیال رکھیں گے. کیوں بھائی خیال رکھو گے؟ اور دیکھو قرآن ایک بات اور کہتا ہے, تم نے صدقہ دے دیا, تمہارے نام اعمال میں اجر و ثواب لکھ دیا گیا. اب 2 گناہوں سے بچنا زندگی بھر. اگر ان 2 گناہوں سے نہیں بچو گے تو صدقہ دینے کا اجر و ثواب ملیا میٹ ہو جائے گا. وہ 2 گناہ کیا ہیں؟ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سوچیں ہم ان گناہوں سے بچتے ہیں کہ نہیں بچتے. اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی. اے ایمان والو, تم نے جب صدقہ دے دیا ہے تو اپنے صدقے کے اجر و ثواب کو برباد ہونے سے بچاؤ, اور 2 گناہوں سے بچو. پہلا گناہ یہ کہ جب تم نے صدقہ کسی کو دے دیا ہے تو اب زندگی کے آخری سانس تک کبھی اس کے اوپر احسان مت جتا دینا. اگر تم نے دینے کا احسان جتا دیا, تذکرہ کر دیا, تو یاد رکھ تیرے پیسے بھی گئے, تیرا اجر و ثواب بھی گیا, اور تیرے نام اعمال میں احسان جتانے کا گناہ درج کر دیا جائے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے ضرورت پر کسی رشتہ دار کی مدد کر دی اور پھر کسی موقع پر اس سے انبن ہوئی تو فوراً ہماری زبان پر یہ بات آتی ہے کہ فلاں موقع پر میں نے اس کی مدد کی تھی, آج یہ میرے سامنے کھڑے ہو کے بول رہا ہے. جیسے ہی تیری زبان سے جملے نکلیں گے تیرے دینے کا اجر و ثواب ختم ہوگا اور احسان جتانے کا گناہ تیرے نام اعمال میں درج کر دیا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی. اور ایک دوسرا گناہ بھی ہے. فرماتے ہیں جب تو نے کسی کو صدقہ دے دیا, صدقہ دینے کا ارادہ کیا, تو اس بات کا خیال رکھ کہ اپنی زبان سے, اپنے عمل سے, اپنے کردار سے اس کو صدقہ دیتے ہوئے یا صدقہ دینے کے بعد کبھی تکلیف مت پہنچا دینا. اگر تو نے اس کو تکلیف پہنچا کر کے دیا ہے تو تیرے دینے کا اجر و ثواب ختم ہو گیا. اور آج ہمارے ہاں ایک رواج ہے, کوئی مانگنے والا آ گیا تو ہم کہتے ہیں بھائی شام کو آنا,
وہ شام کو آ گیا تو کہتا ارے بھائی ابھی فرصت نہیں ہے، کل صبح کو آنا۔ وہ کل صبح کو آ گیا تو ہم کہتے ہیں میاں تمہارا یہی کام ہے، جب دیکھو دروازے پہ کھڑے ہو۔ 10 باتیں اس کو سنا کر کے 100 روپے اس کے ہاتھ پہ رکھے، اللہ کہتا ہے اب تیرے دینے کا کوئی اجر و ثواب تجھے نہیں ملے گا۔ ارے ڈر اس خدا سے، آج وہ تیرے سامنے کھڑا ہے اور تو اس کو 10 باتیں سنا رہا ہے، ڈر خدا سے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا اس کو تیری جگہ بٹھا دے اور تجھے اس کی جگہ کھڑا کر دے۔ تو کون ہوتا ہے اس کو ذلیل کرنے والا؟ چنانچہ قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ اللہ کہتا ہے تجھے نہیں دینا ہے مت دے، لیکن جو مانگنے آیا ہے اس سے میٹھی گفتگو کر لینا، پیار سے بات کر لینا۔ گرمی کا موسم ہے، اسے ایک ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس پلا دینا، یہ بہتر ہے اس دینے سے جو اسے تکلیف پہنچا کر کے دیا جائے۔ تجھے کوئی حق نہیں ہے اسے تکلیف پہنچانے کا۔ تو میرے دوستو صدقہ کرو اور ان 2 باتوں کا خیال رکھو کہ کبھی احسان مت جتاؤ اور صدقہ دیتے وقت کبھی سامنے والے کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اللہ رب العزت متقیوں کی فہرست میں تمہارے نام کو شامل کر دے گا۔ کیوں بھائی اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ؟ تو دیکھو پہلی خوبی، خدا نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے تھوڑا بہت خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ دوسری خوبی الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ آؤ جنت میں آؤ، صرف ایک شرط ہے کہ متقی بن کر کے تقوی والے راستے سے آؤ۔ عام راستے سے جنت میں نہیں پہنچ سکو گے، تقوی والے راستے سے آؤ۔ اے اللہ تقوی والے راستے تک ہم کیسے پہنچیں گے؟ 4 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ۔ پہلی خوبی یہ کہ جو کچھ خدا نے دیا ہے اس میں سے تھوڑا بہت اس کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ دوسری خوبی، اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو اللہ رب العزت دوسری خوبی بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ آؤ اس بات کا عہد کرو کہ زندگی کے آخری سانس تک ہمیشہ اپنے غصے کو قابو اور کنٹرول میں رکھوں گا۔ جو اپنے غصے کو قابو میں رکھے گا خدا متقیوں کی فہرست میں اس کے نام کو شامل کر دے گا۔ اور جو غصے میں پاگل ہو کر، بے قابو ہو کر الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا، خدا اس کو جنت کی نعمتوں سے محروم کر دے گا۔ آج مسلمان غصے میں آپے سے باہر ہو رہا ہے، بیوی سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اولاد سے دوریاں بڑھ رہی ہیں، خاندان میں نفرتیں پھیل رہی ہیں۔ وجہ صرف غصے میں انسان کا آؤٹ آف کنٹرول ہونا ہے۔ اور یہ ہمارا جوان یہ سمجھتا ہے کہ میرا غصہ اتنا خطرناک ہے کہ کوئی میرے سامنے ٹک ہی نہیں سکتا۔ غصے میں بے قابو ہونا یہ کمال نہیں ہے، غصے کو اپنے قابو میں رکھنا یہ کمال ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے ہاں دارالافتاء ہے۔ دیکھو غصے سے ہوتا کیا ہے، دارالافتاء میں جو مسائل پوچھنے کے لیے لوگ آتے ہیں اس میں 80% نوجوان یہ مسئلہ لے کے آتا ہے کہ مفتی صاحب غصے میں نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دی ہے، اب میرا گھر برباد ہو گیا ہے، وہ گھر بسے تو کیسے بسے؟ مفتی کہتا ہے کہ 3 طلاق نہیں دینی چاہیے، شریعت کہتی ہے 3 طلاق ایک ساتھ نہیں دینی چاہیے، کسی کی نہیں مانی مسلمانوں نے۔ اب گورنمنٹ کا ڈنڈا سر پر تیار ہے کہ 3 طلاق ایک ساتھ دے گا تو 3 سال کی جیل ہوگی۔ اللہ سے نہیں ڈرتا، قرآن سے نہیں ڈرتا، شریعت سے نہیں ڈرتا، اسلام کی پابندی نہیں کرتا۔ ہاں جب حکومت کا ڈنڈا سر پر سوار ہوتا ہے تو وہ مجبور ہوتا ہے 3 طلاق ایک ساتھ دینے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ حال مسلمانوں کا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ حکومت شریعت میں مداخلت کر رہی ہے۔ اس کو راستہ تو ہم ہی دکھا رہے ہیں، اس کو موقع تو ہم ہی دے رہے ہیں۔ میرے دوستو اپنے غصے کو قابو میں رکھو۔ جس نے غصے کو قابو میں رکھا اللہ رب العزت اس کو میدان محشر میں اعزاز سے مالا مال فرمائے گا۔
چنانچہ حدیث شریف میں عجیب بات کہی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں غصے کو قابو میں رکھے اور ہمیشہ غصے میں بے قابو ہونے سے بچے تو کل میدان محشر میں اللہ تمام انسانوں کے سامنے اس کو بلائے گا اور اس کا اعزاز کرے گا اور اس کے سامنے جنت کی بہترین حوروں کو پیش کرے گا اور کہے گا اس میں سے جو تجھ کو پسند ہو اس کو لے لے. کیوں؟ تو نے دنیا میں غصے کو قابو میں رکھا. آج خدا تیرا اعزاز کر کے تجھے ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے عزت بخشے گا. تو آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ ہمیشہ اپنے غصے کو قابو اور کنٹرول میں رکھیں گے. جس کا غصہ بے قابو ہوگا اس کی زبان بھی گناہ کرے گی، اس کے ہاتھ بھی گناہ کریں گے، اس کے دل و دماغ میں گناہ میں ملوث ہوں گے. اور جس کا غصہ قابو میں ہوگا وہ زبان کے گناہ سے بھی بچے گا، ہاتھ کے گناہ سے بھی بچے گا، دل و دماغ کو بھی گناہ میں ملوث ہونے سے بچانے میں وہ کامیاب ہو جائے گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کی تعلیمات کے عین مطابق تھی. اللہ نے کہا غصے کو قابو میں رکھو تو نبی کریم علیہ السلام نے اس پر عمل کر کے دکھایا. میں ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام مدینہ المنورہ میں ہیں. ایک یہودی عالم ہے جو روزانہ آپ کی مجلس میں آتا تھا اور بیٹھتا تھا اور چلا جاتا تھا، بیٹھتا تھا چلا جاتا تھا. ایک دن وہ آپ کی مجلس میں آیا. یہودی عالم بڑا مشہور مدینے میں تھا. وہ اس کی موجودگی میں کچھ غریب لوگ آپ کے پاس آئے جن کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ فاقہ زدہ ہیں، ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملا کئی دن سے. وہ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بھوکے ہیں. نبی کریم علیہ السلام بے چین ہو گئے، گھر میں تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد گھر سے نکل آئے کیونکہ آقا کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا. آپ ان کی ضیافت نہیں کر سکے، ان کو کچھ پیش نہیں کر سکے، مگر آپ کے چہرے پر غم کے آثار تھے. وہ یہودی بیٹھا ہوا تھا، اس نے محسوس کر لیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ غریب لوگ ہیں، ان کا پیٹ بھرنا چاہتا ہوں اور میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے کہ میں انہیں کچھ کھلا سکوں. وہ کہنے لگا کہ آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو کچھ کھجوریں قرض کے طور پر دے دوں اور 1 ہفتے میں آپ وہ قرضہ میرے ادا کر دیجئے گا. آپ نے کہا بہت اچھا. وہ کھجوریں لے کے آیا، آپ نے کھجوریں غریبوں میں تقسیم فرمائی. 1 ہفتے کا ٹائم مقرر تھا. وہ شخص یہودی تیسرے دن آ گیا آپ کے پاس اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرضہ دو. اور پھر کہنے لگا، آپ مجمع آپ کے پاس لگا ہوا تھا، سب کے سامنے کہنے لگا، آپ کو برا بھلا کہنے لگا آپ کے خاندان والوں کا کام ہی ہے کہ لوگوں سے قرضہ لیتے ہیں اور کھا جاتے ہیں، واپس ہی نہیں کرتے. الٹی سیدھی بکواس آپ کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا. آپ چپ چاپ بیٹھے ہیں، مسکرا رہے ہیں، کچھ نہیں بول رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے میں کھڑے ہوئے، کہنے لگے حضور اجازت دیں میں اس کی گردن اتار دوں. آپ نے فرمایا نہیں، اسے کچھ مت کہو. عمر جاؤ فلاں جگہ کھجوریں رکھی ہیں، تول کر کے اس کو اتنی کھجوریں دے دو. اور عمر تم نے اس کو ڈانٹا ہے، اس کے اوپر تم غصہ ہوئے ہو، اس کو 1 کلو کھجور اور مزید دے دینا. حضرت عمر اس کو پکڑ کے لے گئے. جتنی کھجوریں اس کی قرض تھیں اتنی تول کر اس کو دے دی اور 1 کلو اور تول کے دی مزید. وہ کہنے لگا میں زیادہ نہیں لوں گا، جتنا میرا قرضہ تھا میں اتنا ہی لوں گا. پھر وہ کہنے لگا حضرت عمر سے کہ اے عمر تم مجھے جانتے نہیں، میں فلاں یہودی عالم ہوں. جب اس نے نام لیا تو حضرت عمر پہچان گئے، وہ نام آپ نے سن رکھا تھا. تو حضرت عمر نے اس سے کہا تو یہودی عالم ہے اور تو نے آج میرے آقا کی شان میں اتنی گستاخی کی، تجھے شرم نہیں آئی؟ تو میرے دوستوں اس نے جو جواب دیا وہ دل تھام کے سننے کے قابل ہے. وہ کہنے لگا کہ میں یہودی عالم ہوں، میں روزانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا. توریت میں
جو علامتیں آپ کی ذکر کی گئی ہیں میں نے وہ ساری نشانیاں آپ کے اندر پالی ہیں، مگر توریت میں ایک نشانی یہ بھی تھی کہ وہ غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو اور کنٹرول میں رکھیں گے۔ میں اس نشانی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اے عمر، میں نے دیکھ لیا، میں ہفتے سے پہلے 3 دن کے بعد ہی آ گیا اور ان سے میں نے اپنے قرضوں کو مانگا، میں نے ان کو برا کہا، ان کے باپ دادا کو برا کہا، ان کے خاندان کو برا کہا، ان کے قبیلے کو برا کہا، مگر وہ مسکراتے رہے اور غصے کے اس وقت میں انہوں نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا۔ میں نے ان کی یہ نشانی بھی دیکھ لی۔ اے عمر، تم گواہ رہنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایک مسلمان کی پہچان یہ ہے، ایک متقی مسلمان کی، کہ وہ غصے کو قابو میں رکھتا ہے۔ آؤ نوجوانوں، آؤ ہم عہد کریں کہ آج سے ہم اپنی بیوی سے نہیں لڑیں گے انشاءاللہ۔ بولو زور سے، اپنے بھائیوں سے نہیں لڑیں گے، اپنے رشتہ داروں سے نہیں لڑیں گے، اپنے پڑوسیوں سے نہیں لڑیں گے، ہمیشہ اپنے غصے کو قابو میں رکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں متقی بن کر جنت تک پہنچنا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، تیسری خوبی، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اگر متقی بننا چاہتے ہو تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اپنے اندر 4 خوبیاں اور پیدا کرو۔ پہلی خوبی یہ کہ جو کچھ خدا نے دیا ہے اس میں سے تھوڑا بہت صدقہ خیرات کرتے رہا کرو۔ دوسری خوبی یہ کہ ہمیشہ اپنے غصے کو قابو اور کنٹرول میں رکھو۔ اور تیسری خوبی فرماتے ہیں، تیسری خوبی یہ ہے کہ آج سے طے کرو کہ زندگی کے آخری سانس تک اگر کوئی ہمیں نقصان پہنچائے گا، تکلیف دے گا، برا بھلا کہے گا، تو ہم بدلہ لینے کے بجائے خدا کے لیے اس کو معاف کر دیں گے۔ جو لوگوں کو معاف کرے وہ متقی ہے، جو متقی ہے وہ جنتی ہے۔ ذرا گریبان میں جھانکو کہ آج ہم معاف کرتے ہیں یا بدلہ لینے میں حد سے آگے بڑھتے ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، بدلہ لینا یہ کمال کی بات نہیں ہے، معاف کر دینا کمال کی بات ہے، مگر اس کے لیے ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ آپ مکے میں تھے تو مکے کے قریش نے، کافروں نے، سرداران قریش نے آپ کے اوپر اور آپ کے ساتھیوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے، یہاں تک کہ ظلم و ستم کی جب انتہا ہو گئی تو اللہ نے آپ کو ہجرت کر کے مدینہ المنورہ جانے کا حکم دیا۔ آپ مدینے پہنچ گئے، صحابہ کرام بھی مدینے پہنچ گئے۔ چند سال گزرے تھے، خدا نے آپ کو اور صحابہ کو قوت و طاقت عطا فرمائی، آپ اور حکم دیا کہ جائیے مکے کی طرف، جہاں سے آپ کو مجبور ہو کے نکلنا پڑا تھا۔ آج ہم فتح و نصرت کے ساتھ، غیبی مدد کے ساتھ آپ کو اس مکے میں داخل کریں گے، آپ کو غالب کریں گے اور آپ کے دشمنوں کو مغلوب کر دیں گے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، آپ کے لیے کھلی ہوئی فتح آپ کی منتظر ہے۔ 10,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کے آپ مکے پہنچے۔ مکے کے کافروں میں اب اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ آپ کا اور آپ کے صحابہ کا مقابلہ کر سکے۔ مکہ فتح ہو گیا بغیر مقابلے کے۔ آپ حرم میں جا کے بیٹھے، صحابہ کرام ان سرداران قریش کو گرفتار کر کے لائے جنہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کی تھی۔ ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں، گردنیں جھکی ہوئی ہیں، آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ تو وہ کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بڑے پاپ کیے ہیں، ہم نے بڑے پاپ کیے ہیں، آپ ہمیں جو بھی سزا دیں گے وہ ہمارے گناہوں کے مقابلے میں کم ہوگی۔ آقا کیا کہتے ہیں؟ سنو الفاظ۔ آقا کہتے ہیں کہ آج میں تم کو تمہارے گناہوں کو ذکر کر کے شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہتا، جاؤ میں نے تم سب کو معاف